ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ نوکری سے تھک ہار کر ایک عورت اپنے گھر لوٹتی ہے، سوچتی ہے کہ وہ گھر پر اکیلی ہے، پر قاتل اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ بھاگتی ہے، گھر کے سامنے گر جاتی ہے، ہاتھ میں اس کے ایک خط تھا اور مرتے مرتے وہ کسی مرد کا نام لیتی ہے۔ خط کس نے لکھا تھا؟ قاتل کون تھا؟ جاننے کے لیے دیکھتے جائیے، یہ ہے جوڈی سدرن کی کہانی۔ اسپارٹنبرگ کاؤنٹی، ساؤتھ کیرولائنا۔ جوڈی سدرن نے والدین وین اور میری ہارپر کے آنگن میں آنکھیں کھولی۔ اس کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، جن میں ٹروڈی اس کی آئیڈینٹیکل جڑواں بہن تھی۔ جوڈی اپنی ساری فیملی خصوصاً ٹروڈی سے بہت قریب تھی اور شادی کے بعد بھی یہ تعلق ٹوٹا نہیں تھا۔ سن 2000 میں جوڈی اپنے شوہر ایلن اور 6 سالہ بیٹے جیکب کے ساتھ ایک پرسکون خاموش محلے میں رہتی تھی۔ وہ ایک اچھی ماں تھی، اپنے بچے کو بہت چاہتی تھی۔ جب جیکب اسکول جانے لگا تو جوڈی نے ڈاکیے یعنی میل کیریئر کی نوکری شروع کی۔ اسے یہ کام پسند تھا کیونکہ وہ گھر پر جیکب اور ایلن سے پہلے 3:30 بجے واپس آ جاتی تھی۔ تھوڑی دیر آرام کر کے وہ روزمرہ کے کام، کھانا پکانا، صفائی اور کپڑے دھونے کا کام کر لیتی تھی۔ 7 جون 2000 دن معمول کی طرح گزرا۔ جوڈی گھر لوٹی، اسے مشکل سے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ باتھ روم سے آواز آئی اور پھر اچانک جوڈی کے پیٹ میں ایک گولی لگی۔ وہ گرتے پڑتے باہر نکلی، گولیاں پھر بھی برستی گئیں۔ جوڈی گھاس پر گر گئی۔ اس نے اپنا سیل فون نکالا اور شوہر ایلن کو کام پر فون کیا۔ ایلن اپنے پیزا ریسٹورانٹ میں کام کرتا تھا پر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ چند منٹ بعد ایلن وہاں پہنچ گیا۔ جوڈی نے اپنے شوہر کا نام پکارا۔ ایلن بھاگتے ہوئے قریب آیا۔ جوڈی زندہ تھی پر گولی لگنے سے اس کا بہت سارا خون بہہ چکا تھا۔ ایلن نے بیوی کو گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے ہسپتال کا رخ کیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے ایلن نے 911 ڈائل کیا۔ آنے والی آڈیو اس 911 کال کی اصلی ریکارڈنگ ہے۔ I do not have a clue. So when I got there, there's a bullet wound in her right lower abdomen. Does she know who shot her? She gave me a name of somebody, Barry. He was waiting for her in the house. ایلن نے 911 آپریٹر کو بتایا کہ جوڈی کو پیٹ کے دائیں یعنی رائٹ حصے میں گولی لگی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس نے گولی ماری تھی، پر جوڈی نے ایک نام بتایا تھا، بیری۔ جوڈی نے کہا تھا کہ وہ آدمی گھر میں پہلے سے موجود تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی جوڈی کو فوراً ایمرجنسی ڈاکٹرز کی توجہ ملی، لیکن آپریشن ٹیبل پر اس نے دم توڑ دیا۔ جوڈی سدرن 39 سال کی تھی۔ جوڈی اور ایلن کے گھر پر فورینزک ٹیم اور پولیس افسران چھا گئے تھے۔ غور کیا گیا کہ گھر کے دروازے اور کھڑکیاں صحیح سلامت تھیں، کوئی زبردستی دروازہ اور کھڑکیاں توڑ کر داخل نہیں ہوا تھا۔ قاتل نے اچھا خاصا وقت گھر میں گزارا تھا۔ وہ ہر کمرے میں گیا تھا۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھا، کچن کے فریج سے کھانا نکال کر کھایا، جیکب کے ویڈیو گیم سے کھیلا اور ایک سیکس ٹوئے کو اپنے اوپر استعمال کیا اور پھر باتھ روم میں نہا لیا۔ گھر میں جگہ جگہ سگریٹ کے ٹوٹے پڑے تھے۔ ایلن سگریٹ پیتا تھا لیکن وہ کسی اور برانڈ کی سگریٹ خریدتا تھا۔ زمین پر ایک گولی کی شیل کیسنگ پڑی تھی۔ دیوار اور بیڈ کے میٹرس میں ایک گولی دھسی ہوئی تھی، جس سے واضح ہوا کہ قاتل کا ہتھیار ایک 9 ملی میٹر ہینڈ گن تھا۔ اور تو اور لگتا تھا کہ قاتل جان لینے کے ارادے سے ہی آیا تھا۔ کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ قاتل نے فون کی لائن بھی کاٹ دی تھی تاکہ کوئی پولیس کو کال نہ کر سکے۔ گھر کے باہر گھاس پر ایک کاغذ پڑا تھا۔ خط میں لکھا تھا، یہ میری بیوی میلانی کے لیے ہے، I love you۔
سوری کہ ہماری کہانی ایسے ختم ہو رہی ہے. میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے خودکشی کا. میں اپنے سارے پیسے، اپنی ساری ملکیت اپنی پیاری کیئرنگ وائف کے لیے چھوڑ رہا ہوں. خط کے آخر میں دستخط کی گئی تھی، یعنی سگنیچر کی گئی تھی. پہلا نام آسانی سے پڑھا جا رہا تھا، جوناتhan، لیکن دوسرا نام شاید بیری یا بینی تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ مرنے سے پہلے جوڈی نے کسی بیری کا نام لیا تھا. ایلن سے اس نام کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ کسی بھی جوناتhan بیری یا جوناتhan بینی کو جانتا نہیں تھا. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اگر وکٹم شادی شدہ ہو تو اس کی بیوی یا اس کے شوہر پر ڈیٹیکٹیوز سب سے زیادہ کڑی نظر رکھتے ہیں، خاص طور پر اگر بیوی کی موت گھر پر وارد ہو. اس کا شوہر پرائم سسپیکٹ بن جاتا ہے. ایلن سدرن کو تفصیلی پوچھ گچھ کے لیے تھانے بلایا گیا. ایلن نے کہا کہ جس وقت جوڈی پر حملہ ہوا تھا وہ اپنی نوکری سے گھر لوٹ رہا تھا، اپنی گاڑی میں تھا. ڈیٹیکٹیوز نے اسے بتایا کہ فورینزک ٹیم کو اس کے گھر کے آفس میں فون پر آڈیو ریکارڈر لگا ملا تھا. سمجھ میں آتا تھا کہ ایلن تمام فون کالز کو ریکارڈ کر کے سن رہا تھا. ایلن نے بڑی شرمندگی کا اظہار کیا اور بتایا کہ جوڈی اور اس کے بیچ تعلقات 1 سال سے بگڑ گئے تھے. وہ مسلسل لڑتے جھگڑتے تھے. 2 بار ایلن نے کسی کے ساتھ افیئر چلایا تھا اور 1 دفعہ جوڈی نے بھی بے وفائی کی تھی. شوہر اور بیوی نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی خاطر ایک دوسرے کو ڈیورس نہیں کریں گے. وہ اس وقت تک ساتھ رہیں گے جب تک جیکب بڑا نہیں ہو جاتا. ایلن نے بتایا کہ جوڈی کی افیئر کے بعد وہ بہت شکی ہو گیا تھا. جوڈی کی ہر فون کی بات چیت کو ریکارڈ کر کے سنتا تھا. یہ حرکت پولیس کے لیے ریڈ فلیگ تھا، بہت ہی مشکوک. ڈیٹیکٹیوز نے جوڈی کی بہن ٹروڈی سے بھی پوچھ گچھ کی. ٹروڈی کا کہنا تھا کہ جوڈی اور ایلن الگ کمروں میں سوتے تھے. حال ہی میں جوڈی کو فون ریکارڈنگ کا پتہ چل گیا تھا. جوڈی سمجھ گئی تھی کہ ایلن اس کی فون کالز ریکارڈ کرتا ہے کیونکہ اس سے وہ سب باتیں معلوم ہوتی تھیں جو جوڈی نے اسے بتائی نہیں ہوتی تھی. جوڈی نے ٹروڈی سے کہا تھا، ہم دونوں کے بیچ تلخیاں اور دشمنی اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ لگتا ہے کہ ڈیورس لینا ہی پڑے گا. اگر میں اچانک مر جاؤں یا میری موت کا واقعہ عجیب لگے تو یقین کر لینا کہ میرا قاتل ایلن ہی ہوگا. عام طور پر ہر قتل کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے جسے موٹیو کہتے ہیں. ایلن کے پاس موٹیو تھا. جوڈی کو مار کر اس سے سب کچھ مل جانے والا تھا، جیکب، ان کا بیٹا، گھر، بینک بیلنس اور لائف انشورنس کے پیسے. پر ایلن کے جاننے والوں نے بتایا کہ وہ ایک پرسکون، بالکل ٹھنڈے مزاج کا چھل آدمی تھا. اس نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی اس کے پاس 9 ملی میٹر ہینڈ گن تھا. ڈیٹیکٹیوز نے تحقیقات کا رخ اس خط کی طرف موڑا جو گھاس پر ملا تھا. خط پر سگنیچر صحیح طرح سے پڑھی نہیں جا رہی تھی، لیکن خط ایک میلانی بینی، میری بیوی، کے لیے لکھا گیا تھا. انویسٹیگیٹرز نے شہر کے میرج ریکارڈز چیک کیے. میلانی بینی کا شوہر 26 سالہ جوناتhan بینی تھا اور وہ 3 میل کے فاصلے پر رہتے تھے. ایلن سدرن نے پھر وہی بات دہرائی، وہ کسی میلانی یا جوناتhan بینی کو جانتا نہیں تھا. ڈیٹیکٹیوز کو اندیشہ تھا کہ شاید ایلن جھوٹ بول رہا تھا اور اسی نے جوناتhan بینی کو جوڈی کو مارنے کے پیسے دیے ہوں گے. ہو سکتا تھا کہ یہ مرڈر فار ہائر کا کیس تھا. انویسٹیگیٹرز نے ایلن اور جوناتhan کے بیچ کوئی بھی تعلق تلاش کرنے کی کوشش کی. ایلن اور جوناتhan ایک جگہ کام نہیں کرتے تھے، نہ وہ ہم عمر تھے کہ ان کی سکولنگ ساتھ ہوئی ہوگی. ایلن کے فون ریکارڈز تفصیل سے دیکھے گئے. اس کے گھر اور ریسٹورانٹ کے فون اور سیل فون کے ریکارڈز نے ظاہر کیا کہ دونوں کے بیچ فون پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی. کسی نے کبھی انہیں ساتھ دیکھا بھی نہیں تھا. ڈیٹیکٹیوز نے جوناتhan بینی کے بارے میں تفصیلات اکٹھا کی. اس کا کرمنل ریکارڈ نکلوایا گیا.
कैप्टन माइक फोक्स को बेइंतहा ताज्जुब हुआ जब उसे मालूम हुआ कि जॉनथन बिनी हाल ही में किसी बहुत ही घिनौने बेहुदा जुर्म के लिए गिरफ्तार हुआ था। उसकी बीवी मेलनी ने जमानत यानी बेल मनी देकर उसे जेल से रिहा करवाया था। जॉनथन अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा था। आप पूछते हैं उसका जुर्म क्या था? जॉनथन बिनी ने अपनी ही बेटी के साथ जिनसी ज्यादती की थी। बेटी 3 महीने की थी। जब बच्ची की तबीयत बहुत बिगड़ गई तो मेलनी उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने बच्ची की हालत देखकर फौरन पुलिस से राब्ता किया। अफसरान पूछगछ के लिए जॉनथन के घर गए। मेलनी ने दरवाज़ा खोला और बताया कि जॉनथन घर पर नहीं था। उसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ चला गया है। इसके बाद डिटेक्टिव्स ने जानना चाहा कि क्या वो खत जॉनथन ने ही लिखा था। अफसरान ने जॉनथन के ज़ाती कागजात हासिल किए जिसमें उसकी हाथ की लिखाई थी। डॉक्यूमेंट एग्जामिनर गेल हीथ ने खत पर लिखाई जॉनथन के कागजात से मैच की। राइटिंग पैटर्न्स बिल्कुल एक जैसे थे। लेटर एफ के ऊपर का हिस्सा गोल था और नीचे का हिस्सा तिरछा एंगल पर झुका था। लेटर जी का गोल हिस्सा हर बार खुला था। बहरहाल ये वाज़ेह हुआ कि खत जॉनथन ने लिखा था। खत पर एक उंगली का निशान भी था जिसे जॉनथन के क्रिमिनल रिकॉर्ड के फिंगरप्रिंट से मैच किया गया। पुलिस ने जॉनथन को तलाश करने के लिए अफसरान की टीम रवाना की। कई पेट्रोल कार्स, K9 कुत्ते और ऐसे हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए जिनमें थर्मल इमेजिंग की सहूलत थी। वो अंधेरे में जंगलात में भी हर जानदार देख सकते थे जिनसे गर्मी निकलती है। पूरी रात ढूंढने के बाद जॉनथन नहीं मिला, पर उसके घर के पीछे जंगलात से एक 9 मिलीमीटर हैंडगन बरामद हुआ। अगले दिन पुलिस अफसरान ने जॉनथन बिनी के घर पर छापा मारने का वारंट हासिल किया। डिटेक्टिव्स ने उसका कंप्यूटर जब्त कर लिया। कंप्यूटर पर 20,000 से ज़्यादा बच्चों की पोर्नोग्राफिक तस्वीरें जमा थी। घर की छानबीन के दौरान पुलिस ने जॉनथन को तलाश कर लिया। वो अपने बेसमेंट के एक कोने में छुपा था। स्लीपिंग बैग में आधा नंगा लेटा हुआ था। उसने जिस्म पर बेशुमार निकोटीन पैचेस लगाए हुए थे। जोक ऑफ द सेंचुरी मज़ाहिया बात यह थी कि जॉनथन ने कहा कि ये उसका खुदकुशी करने का तरीका था। भले आपने कभी सुना है कि कोई निकोटीन पैचेस लगाकर मर गया हो? जॉनथन को जब गिरफ्तार किया गया उसने पूछा, क्या वो औरत मर गई है? पुलिस ऑफिसर ने पूछा, कौन सी औरत? जॉनथन ने कहा, वही औरत जिस पर मैंने गोली चलाई थी। ये समझ लीजिए कि ये बात उसका एतराफ़े जुर्म था, लेकिन थाने पहुंचकर वो इस बात से मुकर गया। उसने मज़ीद कुछ कहने से परहेज़ किया और सिर्फ वकील मांगा। डिटेक्टिव्स ने जॉनथन के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। जूडी के घर में पाए जाने वाले बेशुमार सिगरेट के टोटों से DNA हासिल किया गया। सिगरेट्स पर जॉनथन का DNA मौजूद था। ये सबूत था कि जॉनथन जूडी के घर में गया था। जंगलात में पाए जाने वाले हैंडगन पर जॉनथन के फिंगरप्रिंट्स थे। कोई शक नहीं था कि जॉनथन जूडी का कातिल था, पर उसने ये कत्ल क्यों किया? अदालत में मोटिव की बहुत अहमियत होती है। जॉनथन ने घर से कुछ चोरी नहीं किया था। उसने अपनी विक्टिम को रेप नहीं किया था। उनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी। बज़ाहिर वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अजनबी थे। तफ्तीश रुक सी गई थी कि अचानक जेल से एक पैगाम आया। जॉनथन इन्वेस्टिगेटर से बात करना चाहता था, अपने वकील के बगैर। पुलिस अफसरान उससे मिलने जेल गए। जॉनथन ने कहा, मैं आपको सच सच सब बता दूंगा, बस मेरी एक शर्त है। मैं सजाए मौत चाहता हूँ, बस मुझे सजाए मौत का वादा कर दीजिए। जॉनथन ने बताया कि उसे अपनी बेटी के साथ ज्यादती के बाद जेल होने वाली थी, 7 साल की जेल। लेकिन वो इस जुर्म के ठप्पे के साथ जेल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जेल में भी क्लास सिस्टम चलता है और कैदी सबसे ज्यादा नफरत
ان قیدیوں سے کرتے ہیں جو جنسی زیادتی کے سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ریپ کرنے والے قیدی کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ ہوتا ہے۔ دوسرے قیدی اسے بار بار مارتے پیٹتے ہیں اور آخرکار اس کی ایک ایسی اذیت ناک موت ہوتی ہے کہ وہ مثال بن جاتا ہے۔ جوناتھن کو ڈر تھا کہ اس کا دوسرے قیدیوں کے ہاتھوں بہت ہی برا حال ہونے والا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں کسی کو قتل کر دوں تاکہ مجھے قتل کے جرم سے پہچانا جائے۔ جوناتھن نے اتفاق سے سدرن فیملی کا گھر چنا۔ دوپہر کے وقت وہ ان کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے فون کے تار کاٹ دیے اور کسی بھی وکٹم کا انتظار کیا۔ جوناتھن نے کہا اگر اس عورت کا شوہر اور بچہ وہاں ہوتے میں ان کو بھی مارنے کے لیے تیار تھا۔ بس غلطی یہ تھی کہ جب وہ گھر پر آئی میں واش روم میں تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور میں نے گولی چلا دی۔ گولی اسے جا کر لگی لیکن وہ فرش پر گرنے کے بجائے باہر بھاگ گئی۔ مجھے جلدی سے فرار ہونا پڑا۔ نومبر 2002 جوناتھن بینی کو ڈکیتی اور قتل کے جرم میں سزائے موت کا اعلان کیا گیا۔ وہ ابھی بھی اپنی سزا کا انتظار جیل میں کر رہا ہے۔ دوستوں، یہ تھی جوڈی سدرن کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ